بچھو نکلا اور وہ بچھو مینڈک کے پیٹھ پر سوار ہو گیا اور وہ مینڈک اسے کہیں لے کر جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا یہ معاملہ عجیب ہے، بچھو چاہتا اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا ہے، وہ مینڈک کر مار ختم کر سکتا تھا، لیکن مینڈک سواری بنا ہوا ہے اور اس پر سوار بچھو ہے اور یہ کہیں جا رہے ہیں، معاملہ کچھ نازک سا ہے، کچھ عجیب و غریب ہے، اس طرح پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، کیا معاملہ ہے؟ اب حضرت اس کے پیچھے مرید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کہاں جاتے ہیں؟ جاتے جاتے ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے میں ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ نوجوان کیسا ہے؟ وہ نوجوان شراب پی کر مست سویا ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اسے کوئی دنیا کا خیال نہیں ہے، نشے کی حالت میں پڑا ہوا لت شراب کے نشے میں۔ اب اس کے سینے پر ایک بڑا سانپ پھکارتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے کہ ڈس لے اسے، سینے پر سانپ ہے اور پھر یہ مینڈک اس بچھو کو اس درخت کے پاس لے کر گیا اور وہ بڑا سا بچھو اس سانپ کے سر پر حملہ کرتا ہے اور اس سانپ کو ختم کر دیتا ہے اور پھر واپس سیدھے وہ مینڈک پر سوار ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم بشیر رحمت اللہ علیہ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ اپنی حفاظت کا نظام کیسے کیسے بناتا ہے، کس کی حفاظت کا نظام بنا رہا ہے، کس کی حفاظت کا نظام بنا رہا ہے۔ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ کوئی تہجد گزار نہیں تھا، وہ کوئی نمازی نہیں تھا، وہ کوئی روزے دار نہیں تھا، وہ کوئی صدقہ اور خیرات کرنے والا، وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والا، وہ خیر خواہی اور ہمدردی کرنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ اپنی مخلوق پر 70 ماہوں سے زیادہ جو محبت کرنے والا تھا، اس کی وہ ایک جھلک تھی کہ اللہ کیسے حفاظت اپنے بندوں کی کرتے ہیں۔ کبھی وہ واقعات امت کے سامنے منظر عام پر لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک شرابی اور کبابی اور گنہگار اور نافرمان کی حفاظت اللہ جب کرنے پر آتے ہیں، کیسے موذی اور خطرناک جانوروں سے حفاظت کا ذریعہ اور سامان کر کے اس کی جان کی اس کی صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اس موقع پر وہی اس واقعے کو دیکھ کر فرمانبردار بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، نافرمانوں کے ساتھ جب اللہ کا یہ معاملہ ہے تو ہم پھر بھی نماز پڑھنے والے، ہم پھر بھی روزہ رکھنے والے، ہم پھر بھی تراویح پڑھنے والے، ہم پھر بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرنے والے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، کہ ہم اللہ سے حفاظت کا سوال کریں گے کہ تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ اسے اٹھایا حضرت نے اور فرمایا، اشعار پڑھے حضرت نے، اس شرابی اور کبابی نوجوان کو اٹھا کر اشعار پڑھے کہ اللہ کی کیسی نعمتوں کو تو استعمال کرتا ہے لیکن غفلت میں پڑا ہوا ہے، تیرا پروردگار ہے کہ تیرے نافرمانی کے باوجود اتنے خطرناک سانپ سے تیری جان کی حفاظت اس نے کی ہے، ایسی نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود بندے کو نافرمانی کا ارادہ کیسے ہو جاتا ہے اور نافرمانی کر کے کیسے سو جاتا ہے۔ تو جب اس نے سارا معاملہ سنا تو اسی وقت فوراً حضرت کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور سجدے میں گر کر زار و خطا ہونے لگا اور استغفار کی کثرت کرتے ہوئے جنگل اور بیابان میں بھاگ گیا۔ نافرمانوں کے ساتھ جب یہ معاملہ اللہ کا ہوتا ہے تو ہم سوچیں کہ اللہ کیسا کیسے مہینے لاتے ہیں، کیسے کیسے دن لاتے ہیں، کیسے کیسے معافی کی وعدے کرتے ہیں، کیسے کیسے حفاظت کے وعدے اللہ کرتے ہیں، جب ان موقع پر بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو کیسے؟ حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا، حضرت گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، چھوڑنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، معافی مانگ بھی لیتا ہوں لیکن پھر گناہ کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، گناہ
کہا کہ دیکھو جب گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا خیال تمہارے دل میں اور زندگی میں آئے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال نہ کرنا، کھانا نہ کھانا، کھانے کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، پینے کی کوئی چیز استعمال نہ کرے جب تک وہ گناہ کا داعیہ ختم نہ ہو جائے، گناہ کا خیال نہ ختم ہو جائے۔ تو کہا حضرت میں پھر کیا کھاؤں، پھر میں کیسے زندگی گزاروں، کھانے کے بغیر میں کیسا زندہ رہوں، میری صحت خراب ہو جائے گی، پینے کے بغیر میں کیسے زندہ رہوں، میری صحت خراب ہو جائے گی، میں کیسے کروں؟ نبی حضرت نے فرمایا وہ اللہ کے نافرمان اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانا چاہتا ہے اور اسی پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے، یہ خیال دل میں لا کہ روزی مجھے اللہ دیتا ہے، اسی کا کھا کر میں نافرمانی کیسے کروں؟ فرمایا اگر تو نافرمانی کرنا چاہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی زمین سے دور چلا جائے، ایسی جگہ چلا جائے جہاں اللہ کی زمین نہ ہو۔ حضرت نے اس نے کہا کہ حضرت ساری دنیا کی زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کوئی زمین کا حصہ اللہ کی قدرت اور ملکیت سے خالی نہیں ہے، انسانوں کی کوئی ملکیت نہیں ہے، نہ میری ملکیت ہے، نہ آپ کی ملکیت ہے، نہ دنیا والوں کی ملکیت ہے، ساری جو زمین بچھائی ہوئی ہے وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی ملکیت میں بچھی ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ حضرت نے کہا اللہ کی دی ہوئی زمین کو استعمال کرتا ہے اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اپنے اچھے اور برے کے لیے، اسی زمین پر اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی ملکیت والی زمین پر اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ یہ خیال دل میں نہ، گناہ چھوڑ دے گا، یا ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ نہ دیکھے، قبرے کے اندر جا سکتے ہیں، والدین سے بچ سکتے ہیں، بھائی بہنوں سے بچ سکتے ہیں، اڑوس پڑوس سے بچ سکتے ہیں، دنیا اور دنیا والوں کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں، کیمروں کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں، ہر چیز سے، ہر مخلوق سے بچ سکتے ہیں، لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق سے ایسی جگہ جا کر دکھا جہاں خالق کی نگاہ نہ ہو۔ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حضرت نے کہا زمین کے اندر بھی چلا جائے اللہ دیکھنے والا ہے، جنت اور بیابان میں چلا جائے اللہ دیکھنے والا ہے، سمندر کی گہرائی میں چلا جائے اللہ دیکھنے والا ہے، غاروں کے اندر چلا جائے اللہ دیکھنے والا ہے، پہاڑوں کی چوٹی پر چلا جائے اللہ دیکھنے والا ہے، بد سے بد کمرے کے اندر رہ جائے اللہ وہاں بھی دیکھنے والا ہے، ظاہر میں اللہ دیکھنے والا ہے، باطن میں اللہ دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ کی نگاہ سے تو نہیں بچ سکتا تو اسی بڑے اللہ کا خیال دل میں لا لے کہ ہر ہمیشہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ خیالات کے ساتھ اگر ہم بھی زندگی گزاریں نہ ہم اللہ کی زمین سے نکل سکتے ہیں، نہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے ہم مستغنی ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کی نگاہ سے ہم اوجھل ہو سکتے ہیں، ملک الموت آ جائے اور اس سے کہہ لے حضرت تھوڑی دیر مہلت دے دے میں توبہ کر لوں گا، کر سکتا ہے؟ ملک الموت آ جائے اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ملک الموت آ جاتا ہے خرخرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے، نزے کی حالت شروع ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ بند، زندگی کا دروازہ بند، اب موت کا سفر شروع، وہاں توبہ اور استغفار کرنے کا کوئی میدان نہیں، وہاں نہ مہلت مانگی جا سکتی ہے، نہ مہلت مانگنے پر دی جا سکتی ہے۔ جب یہ خیال ہے کہ ملک الموت آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، اتنے مہینے کے بعد، اتنے گھنٹے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ سائنسدان دے سکتا ہے، نہ دنیا کا بڑا مفتی دے سکتا ہے، نہ بڑا عالم اور فقیہ دے سکتا ہے۔ جب موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اچانک گناہ کر رہا ہو، اس گناہ کی حالت میں موت آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ یہ سوچ لے گناہ کے خیال کے موقع پر تو پھر تو انشاءاللہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو
ان سارے احساسات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دی ہوئی زمین کو استعمال کر کے اللہ کی زمین پر نافرمانی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نگاہ سے بچتے ہوئے کہیں گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیشہ اللہ کے دیکھنے کا استحضار کے ساتھ ہمیں زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی زندگی میں موت کو یاد رکھنا نصیب ہو جائے وہ انشاءاللہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، ورنہ دلیر اور جری ہو جائے گا، اسے کوئی گناہ سے روک نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے احساسات ہمیں گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ سے معافی اور توبہ اور استغفار کرتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے یہ مغفرت والا عشرے کو صحیح معنوں میں ہم پچھلی ساری زندگی کے توبہ ساری زندگی کے گناہ، نافرمانیاں، بغاوتیں، سستی اور کاہلی اور لاپرواہی، جو اللہ کا حق ہم نے چھوڑا، جو اللہ کے نبی کا حق ہم نے چھوڑا، والدین کا حق ہم نے چھوڑا، بھائی بہنوں کا حق ہم نے چھوڑا، بیوی بچوں کا حق ہم نے چھوڑا، معاملات ہمارے خلاف، معاشرت ہمارے خلاف، اخلاق ہمارے خلاف، ان سب سے ہم اس مغفرت والے عشرے میں اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے۔ اللہ قائم پھیلا جو بیٹھا ہے، کب میرے بندے بندیاں میرے پاس آئے ان کو معاف کر کے میں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں، میں اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دوں، ان کو آگ سے آزادی نصیب فرما دو۔ اللہ انتظار میں ہے، ہماری توبہ کرنے کی دیر ہے، استغفار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی اور بخشش کے عشرے میں اللہ سے بخشش کروا لینے کی اور دنیا اور آخرت کے مسائل